وزیر اعظم عمران خان سے OIC انسانی حقوق کمیشن کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے پیلٹ گنز کے بے دریغ استعمال سے بڑے پیمانے پر کشمیری نوجوان نابینا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے ارادوں کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال تاریخ کی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دنیا اور OIC ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 2 برسوں میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں تیزی آئی ہے۔ بھارتی حکومت نے ڈھٹائی سے کشمیریوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل اور تشدد کر کے معذور کیا گیا۔ بڑی تعداد میں حریت پسند رہنماؤں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ظلم کا ہر حربہ استعمال کر کے بھی بھارت کشمیریوں کی تحریک دبانے میں ناکام رہا۔ کشمیری مسلمانوں کو بھارتی قبضے جبر سے آزادی کے مطالبے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو حق خود ارادیت کے ساتھ مذہبی آزادی سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اکثریت اور الگ شناخت کھونے کا خطرہ ہے۔ کشمیر کی تازہ صورتحال جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ مسلم امہ کے مسائل کے حل کے لیے تمام اسلامی ممالک کی متحد آواز سامنے آنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ساؤتھ افریقہ سے بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یوم استحصال کشمیر پر جاری ایک خصوصی پیغام میں نیلسن منڈیلا کے پوتے نے کہا کہ وہ کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی تحریک میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جابرانہ تسلط اور اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کرے، کشمیریوں کی نسل کشی بند کی جائے۔ We unequivocally condemn these actions and demand that India respect international law or face the full consequences of its crimes against humanity, genocide and ethnic cleansing of occupied Kashmir. Our global icon, President Nelson Rolihlahla Mandela, said that as long as there is a single human being suffering anywhere in the world, our struggle is far from over. We say to the people of occupied Kashmir that your struggle is our struggle, and that as long as your rights under international law are being violated, we stand by you. یوم استحصال کشمیر پر جاری خصوصی پیغام میں نیلسن منڈیلا کے داماد پرنس دالمینی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بہت پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں اور ان کے حق خود ارادیت کے تحت ہونا چاہیے۔ آج خطے کو درپیش مسئلہ کشمیر کا برطانیہ کسی حد تک ذمہ دار ہے۔ برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کرے۔ عالمی طاقتیں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ United Nations has pronounced on this issue a long time ago. Kashmir people should actually be given the autonomous rule. Part of it is manufactured by the British government. British government should come up and resolve this issue of Kashmir. He specifically, refers to the children of Kashmir and the children of the Palestine. We know that there's been so many sufferings in those two countries. We urge, India to meet with Pakistan and resolve this issue amicably. آگے بڑھتے ہیں۔ برطانیہ نے کورونا سے نڈھال بھارت کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ سے آزاد کر دیا۔ کم کیسز کے باوجود پاکستان اب بھی کوارنٹین کی پابندی کی فہرست میں موجود ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا کہ معاملہ برطانوی حکام کے سامنے اٹھایا ہے۔ امید ہے کہ برطانیہ اس فیصلے پر غور کرے گا۔ ابھی بھی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ ہم نے فارملی ٹیک اپ کیا ہے حکومت برطانیہ
کے ساتھ ہماری حکومت نے بہت ہی بہتر کام کیا ہے اور اس کی ریکگنیشن جو کہ ساری دنیا انفیکٹ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. برطانیہ کی حکومت کو بھی ان کاوشوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو پوری اس پہ غور کریں گے اور ہماری جو سفارشات ہیں ان کو پازیٹیولی دیکھیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کی خواہش اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بحران پیدا کر رہی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سلامتی بحران علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. کشمیریوں کی امنگوں کے تحت تنازعات طے کیے بغیر امن ممکن نہیں. مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے. فوجی محاصرہ, ڈیموگرافک تبدیلی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سیکیورٹی بحران پیدا کر رہی ہیں. پشاور کی ہول سیل مارکیٹس میں چینی کی قلت پیدا ہو گئی ہے. دکانداروں نے اپنی دکانوں پر چینی دستیاب نہیں کے پلے کارڈز آویزہ کر دیے ہیں, جبکہ چینی بلیک میں فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رسول داوڑ. جی بالکل, پشاور کے تقریباً تمام بڑے بازاروں, اشرف روڈ, رامپورہ اور دیگر دکانوں میں اب چینی دستیاب نہیں ہے. دکانداروں کا یہ کہنا ہے, جو بڑے ڈیلر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لاہور سے چینی آ رہی ہے ان کے ریٹ تقریباً 100 روپے پہ ان کو ملتی ہے. یہاں پہ حکومت کا دباؤ ہے, انہیں کہا جا رہا ہے کہ 88 روپے میں آپ نے چینی فروخت کرنی ہے. اس حوالے سے جو یہاں کے جو بڑے ڈیلرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ پرچون کی قیمت جس میں چینی کی 88 روپے انہوں نے مقرر کی ہے. اگر ہم پنجاب سے چینی لاتے ہیں تو ہمیں 100 روپے کے قریب پڑتی ہے. 100 روپے والی چینی لا کر 88 روپے میں نہیں فروخت کر سکے. پشاور کے بڑے بازاروں اور دکانوں میں جو ہول سیل دکان ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی ایک بوری بھی موجود نہیں ہے. اب یہ قلت اختیار کرے گا چونکہ گرمی بھی ہے, چینی کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو ساتھ ساتھ جو چھوٹے دکاندار ہے, جو خریدار ہے, تو اس میں اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے رحیم یار خان کے مندر میں توڑ پھوڑ کا از خود نوٹس لے لیا. کیس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مندر میں توڑ پھوڑ کے واقعے کی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مذہبی رواداری اس خطے کی روایتوں کا حصہ ہے. عدم برداشت کے مظاہرے ہماری تہذیب کے منافی ہیں. اے این پی کے رہنما ملک عبید اللہ قاسی کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. مظاہرین نے منان چوک اور عالمو چوک کو بلاک کر دیا ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. مظاہرین نے ملک عبید اللہ قاسی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملک عبید اللہ کے مبینہ اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ملک عبید اللہ کے اغوا اور قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ابھی آپ کو بتائیں گے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے شاہ زوار بگٹی کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا ہے. شاہ زوار بگٹی کے خلاف اہلیہ عائشہ بگٹی کی درخواست پر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ملزم شاہ زوار بگٹی کی گرفتاری کے لیے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور میں 4 ٹیمز تشکیل دے دی ہیں. گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پر لنگر انداز تیل بردار جہاز پر موجود سلج میں سیسے کی آمیزش مقررہ حد سے کہیں زیادہ نکل آئی. آئی ایس پی آر کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. تحقیقاتی اداروں نے جہاز بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا. طلحہ, کہیے گا کیا کارروائی کی جائے گی جہاز بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف؟ دیکھیں, اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو کارروائی کی جائے گی وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے تحت کی جائے گی. جو میری بات ہوئی تحقیقاتی حکام سے, وہ بتاتے ہیں کہ جو سلج میں مرکری لیول تھا وہ خطرناک حد سے بھی زیادہ ہے. اس کی رپورٹ پی سی ایس آئی آر سے آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی قوانین ہے اس کے تحت سلج یا مرکری لیول کے ساتھ
کوئی بھی جہاز کسی بھی ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس پر کارروائی کی جائے گی. جس نے پاکستان میں جہاز خریدا تھا، ایک تو خرید و فروخت میں اس کی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی اور اسے پاکستان لائے جانے میں بھی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی. تو اس کے تحت سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جلد اس سلسلے میں جو رپورٹ ہے وہ یہ بتائیے گا کہ انٹرپول نے کہا تھا جہاز پر 1500 ٹن سیسا سلج ملا ہے، مقامی اداروں کو صرف 50 ٹن سلج ملا. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا 1450 ٹن سلج غائب کر دیا گیا؟ تحقیقاتی ادارے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں نے حکام سے سوال کیا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کو حکام کو تحقیقات کے بعد کہ جو انٹرپول کی رپورٹ ہے وہ جو معلومات ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ جہاز میں 50 ٹن سلج ملا ہے جبکہ انٹرپول کی جو معلومات تھی 1500 ٹن کی تھی. تو حکام کا کہنا یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں 1500 ٹن سلج نہیں تھا اور پاکستان میں کہیں بھی اس کو پھینکے جانے یا اتنے زیادہ نکالے جانے یا پھر پاکستان لائے جانے کے دوران پاکستان کی سمندری حدود میں کہیں پر بھی ایسے کوئی واضح شواہد نہیں ملے کہ اس کو لائے جانے کے دوران سلج کہیں ضائع کیا گیا. تو کام کا لگتا ہے کہ ان کا خیال بھی ہے اور اب تک کی تحقیقات میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو سلج 50 ٹن ہی تھا اور جو انٹرپول کی معلومات تھیں وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طلحہ ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان سے عالمی بینک کے علاقائی نائب صدر نے ملاقات کی. پاکستان اور عالمی بینک کے نمائندے بھی ملاقات میں شریک ہوئے. شرکاء کو بتایا گیا کہ پاکستان موجودہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے معاشی ترقی کی پالیسی اپنا رہا ہے. اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی ریونیو بھی بڑھے گا اور لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیحات میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تحفظ فراہم کرنا ہے. کامیاب پاکستان منصوبے کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا. بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں اشیاء کی قیمتوں میں 40% تک اضافہ ہوا. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عوام پر بوجھ کم کر کے ریلیف فراہم کیا جائے. عالمی بینک کے نائب صدر نے کہا کہ احساس پروگرام غربت میں کمی اور سماجی تحفظ کا منفرد اور بڑا پروگرام ہے. احساس پروگرام کی بین الاقوامی سطح پر مثالیں دی جا رہی ہیں. امید ہے کامیاب پاکستان پروگرام بھی اسی طرز کا ایک مثالی پروگرام ہوگا. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز کامران رضی سے. کامران، کہیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، حکومت سندھ کے محکمہ بلدیات کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون و ماحولیات بیرسٹر مرتضی وہاب جو کہ حکومت سندھ کے ترجمان بھی ہیں، انہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا ہے. اور جبکہ وہاں پہلے سے موجود گریڈ 20 کے افسر لئیق احمد جو ہے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اب بیرسٹر مرتضی وہاب بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے. اس سلسلے میں جو نوٹیفیکیشن تھا محکمہ بلدیات کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ ضمیر عباسی کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن، جس میں بیرسٹر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی تعینات کیا گیا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. کامران رضی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ وادی کو جیل میں تبدیل کر کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. کشمیری باشندے بھارت سے آزادی حاصل کر کے دم لیں گے. مظاہرین نے بھارت سے یاسین ملک سمیت تمام گرفتار کشمیری قیادت کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے تحریک آزادی کشمیر جاری رہے گی. عالمی طاقتیں مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ڈر ہے کہ کشمیریوں کا حال بھی فلسطینیوں جیسا نہ ہو. تمام کشمیری بھارت سے آزادی کے نقطے پر متفق ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے 18 برسوں کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. وائٹ بال سیریز کے میچز راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے. 3 ون ڈیز اور 5 T20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں نیوزی لینڈ نے 2 اضافی T20 کھیلنے کی درخواست قبول کی. اس سے پاکستان ٹیم کو ICC ورلڈ T20 میں فائدہ ہوگا.
पीसीबी के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 12 से 14 सितंबर तक रूम आइसोलेशन होगी। 15 और 16 सितंबर को ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और इंटर स्क्वाड मैच खेला जाएगा। जबकि 3 वनडे मैचेस की सीरीज के मैचेस रावलपिंडी में 17, 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद मेहमान टीम लाहौर आएगी, जहां 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी। मैचेस 25, 26 और 29 सितंबर को होंगे, जबकि चौथा और 5वां T20 यकम और 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने हमारी दरख्वास्त पर दौरे में 2 इजाफी T20 मैचेस खेलने पर आमादगी जाहिर की है। Delighted that they accepted our offer to play 2 additional T20s leading into the World Cup. ये जो बात है, it's about giving enough content, enough practice for our team before they go to the World Cup. चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम डेविड वाइट का कहना है कि पाकिस्तान में हम इंटरनेशनल सीजन के आगाज में पाकिस्तान का दोबारा दौरा करने के मुंतजर हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से जमैका में शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने सीरीज के लिए प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत से मुतासरा T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान टीम का अगला असाइनमेंट वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, जिसके लिए ग्रीन शर्ट्स ने तैयारियों का आगाज भी कर दिया है। कौमी टेस्ट स्क्वाड की प्रोविडेंस स्टेडियम जॉर्ज टाउन में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। प्रैक्टिस सेशन का आगाज फिजिकल और फिटनेस सेशन से हुआ। ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का 2 रोजा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच 6 अगस्त से शुरू होगा, जबकि स्क्वाड 8 अगस्त को जमैका रवाना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स वेस्ट इंडीज से वतन वापस रवाना हो रहे हैं। खिलाड़ी बारबाडोस से बजरिया लंदन 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। प्लेयर्स में इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, शर्जील खान, उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर और अरशद इकबाल भी जमेरात को वतन वापस रवाना हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम पर हैं। जेवलिन थ्रो इवेंट में 85.16 मीटर थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो हफ्ते को खेला जाएगा। सोशल मीडिया पर भी अरशद नदीम ट्रेंड कर रहे हैं। पूरे मुल्क से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है।